أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں یہ آیت گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی بیویوں سے یہ کلمات اختیار کہہ دیجیے کہ اگر ہمارے گھرانے میں رہنا ہے تو یہ سیدھی سادی زندگی گزارنی ہے، اور اگر دنیا کے اسباب سامان عیش و عشرت اگر یہ مطلوب ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا گزر مشکل ہے، میں تم کو عمدگی کے ساتھ رخصت کر دوں. لیکن جیسے بتایا تمام ازواج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو، سیدھی سادی زندگی گزارنے کو پسند کیا اور دنیا کے عیش و عشرت کو لات ماری چھوڑ دیا. اسی کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی جو نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دوہرا اجر ملے گا. یعنی عام بندہ جو نیک کام کرے اور اس کو جتنا اجر ملتا ہے وہی نیکی کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے کوئی کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا. چونکہ مقام اور مرتبہ آپ کی زوجیت کی وجہ سے اونچا ہو گیا ہے، اس لیے دوسرا پہلو بھی قرآن نے ذکر کر دیا تھا کہ کوئی غلطی کا کام کریں گے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا رسانی کا، آپ کو تکلیف پہنچانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت کریں گے. یہاں تک تو بات ہوئی تھی گزشتہ مجلس میں. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب امہات المومنین ہی سے کیا ہے، یا نساء النبی. پہلے تو ان کو حضور کی زوجیت والی نعمت کی یاد دہانی کرائی کہ نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا معاملہ دوسری عورتوں سے بڑھ کر ہے. تم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری رسول کی زوجیت اور نکاح کے لیے قبول کیا، ان کے گھرانے میں ہماری زندگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا، اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول کثرت سے ہوتا رہتا ہے. تو یہ توجہ دلائی گئی کہ تمہارا معاملہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. لستن کاحد من النساء. لیکن ساتھ میں تیج بھی بڑھا دی، یعنی اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو واقعی میں یہ شرف بہت اونچا ہے حضور کی زوجیت کا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں خصوصی نعمتیں بھی ملے گی جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اعزاز کریں گے کل قیامت کے دن. ہاں البتہ تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے بھی ضروری ہے. یہ تو قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام پیغام ہے کہ آدمی صرف
اعلیٰ اور عمدہ نسبتوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کو خود کو بھی اچھا بننا ضروری ہے۔ کوئی آدمی خود تو اچھا بننے کا اہتمام کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور خاندان میں کسی اونچے آدمی کی نسبت پر فخر کیا کرتا ہے، میرے والد ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے نانا بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ اگر آدمی نے خود بھی اپنے آپ کو اچھا بنایا، تقویٰ اور طہارت کا اہتمام کیا ہے، تو پھر یہ اچھی نسبتیں یقیناً فائدہ دیں گی۔ پھر نانا کا بزرگ ہونا، ان کی بزرگی سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، باپ اور دادا کا بزرگ ہونا، ان کے بزرگی سے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ تو آزادانہ زندگی گزارتا ہے، نہ اللہ کے اوامر کو بجا لاتا ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اور بس یہ سمجھے ہوئے کہ ہمارے ابا ایسے ہیں اور ہمارے دادا ایسے ہیں، تو ان نسبتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ دیا تھا کہ کل کو قیامت کے دن آدمی کو اعمال کام آئیں گے، میری نسبت کہ تم میری بیٹی ہو، اس سے میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اگر تمہارے پاس اچھائیاں اور کمالات نہیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں تقیتن کی قید بڑھائی کہ اگر تم نے تقویٰ اور طہارت اختیار کیا ہے تو واقعتاً تم بڑی اونچی نسبت والی ہو، دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا، دھیان دینے جیسی بات ہے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا حضرت عائشہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی بعد ہوئی، تقریباً 58 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے۔ تو جب بیمار ہوئی اور حالت زیادہ نازک ہوئی، یہ سمجھا گیا کہ اب شاید ام المومنین کی زندگی زیادہ باقی نہیں ہے، تو تعلق والے، ملنے جلنے والے حاضر ہونا شروع ہوئے، جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اگر حالت زیادہ نازک ہوتی ہے تو بیمار پرسی کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ بڑھ جاتی ہے۔ تو بیمار پرسی کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ان کو بھی جب اطلاع ملی کہ ام المومنین کی طبیعت زیادہ نازک ہے، تو وہ بیمار پرسی کی غرض سے، عیادت کی غرض سے آپ کے مکان پر حاضر ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری میں پورا قصہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور واقعی میں ہم جیسوں کے لیے بڑا سبق ہے اس میں۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت چاہی اندر آنے کی، عیادت کے لیے حاضر ہونے کی، تو حضرت عائشہ کے پاس جو بھی گھر کے آدمی ہوں گے جو مستقل رہتے تھے آپ کی خدمت کے لیے، انہوں نے بتایا کہ حضور کے چچا زاد بھائی ابن عباس وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے معذرت کر دی کہ میں ملنا نہیں چاہتی۔ تو گھر کے جو لوگ تھے ان کو بھی حضرت عائشہ کا انکار تھوڑا گرا گزرا، کیونکہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی، خاندان کے آدمی، بنو ہاشم سے ان کا بھی تعلق ہے، اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، چچا کے بیٹے۔ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا ام المومنین آپ کے پاس تو حاضر ہونے والے بہت سارے لوگ ہیں، اجازت ان کو ملتی ہے، وہ آپ کے پاس حاضر ہو کر پھر جاتے ہیں، ان کی تو نسبت ابن عباس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ ان کو منع کر دی، ان کو بھی اجازت دی جائے۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ آئیں گے تو میری کچھ تعریفی کلمات میرے بارے میں کہیں گے، اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، زیادہ گھڑیاں اب اس دنیا میں رہنے کی میری باقی نہیں رہی ہے، یہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تعریفی کلمات کہیں گے، تو کہیں اس کے نتیجے میں میرا نفس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ عائشہ تو بھی بڑی خوش قسمت ہے، اونچی درجے کی ہے۔ لیکن جب بتایا لوگوں نے کہ انکار کرنا مناسب نہیں ہے، حضور کی نسبت کا لحاظ رکھا جائے، تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور انہوں نے مزاج کرسی کے بعد جو خطرہ تھا وہی باتیں کہی کہ آپ تو مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور کی زوجات میں بھی آپ کی خصوصیت تھی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت عائشہ سے بہت زیادہ تعلق تھا، زیادہ محبت تھی، تو کہا آپ تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی مقام عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیے اس نازک حالت میں بھی، جس کے کچھ ہی وقت میں پھر حضرت عائشہ کی وفات بھی ہوئی ہے، اس نازک وقت میں بھی فوراً قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا معاملہ عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بڑھا ہوا ہے، کہ بڑھا ہوا اس وقت ہو انی تقیتن، اگر میں تقوی کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا تقوی، میری طہارت، میری یہ پاکیزگی اگر اللہ کے یہاں قبول ہے تو واقعتاً ہمارا مقام یعنی حضور کی بیویوں کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تو ایسے نازک وقت میں بھی اپنے آپ میں اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں، ڈرتی رہتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور جو تعریفی کلمات کہنے تھے کہ اللہ کے رسول دنیا سے اس حالت میں گئے ہیں کہ آپ سے خوش تھے، اس لیے اگر آپ بھی جب وہاں پہنچیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعامات ہی کے فیصلے ہوں گے۔ اس طرح کی تعریفی کلمات حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے سامنے بیان کی پردے کے پیچھے سے۔ جب وہ حضرت ابن عباس واپس ہو گئے، حضرت عائشہ نے وہی کہا کہ مجھے یہی خطرہ تھا، اور پھر وہ تمنا کرنے لگی کاش کہ میں بھولی بصری ہو جاتی، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری گرفت ہوتی نہ کوئی انعام ملتا، یعنی میں تو اس پر ہی راضی ہوں کہ میری کوئی گرفت نہ ہو۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، حالانکہ یہ وہ ذات ہے، وہ خوش نصیب عورت ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں بہت خوش تھے، بلکہ آپ کے جو آخری دنیا کے ایام ہیں، جو بیماری کے ایام کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرض الوفات کے ایام ہیں، اس میں بھی آخری ہفتہ پورا کے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے یہاں گزارا، حضرت عائشہ کے یہاں، اور آپ کی روح بھی قبض ہوئی حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں، اور آج آپ کی جو قبر مبارک ہے روضہ اقدس جو کہلاتا ہے، حضرت عائشہ ہی کا حجرہ ہے۔ تو دیکھا جائے تو بہت سی شرافت کی، کرامت کی، اعزاز اور اکرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی تھی، لیکن وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھی کہ ہاں میں تو ایسی ہوں، میں تو حضور کی بیوی ہوں، میں تو وہ ہوں کہ حضور مجھ سے خوش تھے، نہیں، ڈرتی رہتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے تو ویسے بھی اس کے توفیق اور اس کے کرم ہی سے ہم وہ نیکی کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ نیکی کے کام اگر ہو بھی گئے تو ہمارا نفس ہم کو خوش فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ تو وہ ہے تہجد کا بڑا پابند ہے، تو وہ ہے دین کی بڑی محنتیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، ایک طرف شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ نعمتیں، یہ نیکی کے کام تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہوئے، اور دوسری طرف ڈرتے بھی رہنا چاہیے پتہ نہیں قبول بھی ہوتے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے سے یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا زندگی بھر انہوں نے نیکی کے کام کیے، لیکن اخیر وقت میں ڈر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بس اللہ تعالیٰ گرفت نہ کرے، میں تو اس پر ہی خوش ہوں۔ اب آگے نبی کریم کی حضور کی زوجات کو، امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کچھ احکام دیے ہیں۔ یہ جو احکام آگے دیے جا رہے ہیں تقریباً 5 احکام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف امہات المؤمنین کو کرنے، دیگر عورتوں کے لیے، مومنین کے لیے بھی یہ احکام ہے، لیکن امہات المؤمنین کو ان احکام پر عمل کرنے کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ امام جساس رازی فرماتے ہیں کہ احکام کی خصوصیت امہات المؤمنین کے لیے نہیں ہے، ان احکام کا خطاب امہات المؤمنین کو خصوصیت کے ساتھ ہے کہ تم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ ان احکام پر عمل کرنا چاہیے، جبکہ دیگر مومن عورتیں بھی ان احکام پر عمل کریں گی۔ وہ 5 احکام یہ: نمبر 1، فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں لچک مت کرو، لچک پیدا مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جس کے دل میں کچھ کھوٹ ہے، تمہارے اس لچک والے لہجے سے اس کے دل میں بری لالچ پیدا ہوگی، اور اچھی بات زبان سے نکالتی رہو۔ تو یہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو مخاطب کر کے دیا، اور یہ حکم قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ہے کہ جب پرائے مردوں سے بات کرنے کی نوبت آئے تو باری تعالیٰ فرماتے کہ اپنے لہجے میں، اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو۔ ویسے بھی فطرتاً عورتوں کی آواز میں مردوں کے مقابلے میں لچک ہوتی ہے، اور اگر پھر وہ لچک کا اور بھی زیادہ اہتمام کرے، جیسے موبائل کے تو فیل سب کو واسطہ پڑتا ہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی،
تو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، باری تعالیٰ فرماتے جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگی، جو کمزور ایمان والے ہیں، یہ عورت کی لچک والی آواز سننے کے نتیجے میں ان کے دلوں میں لالچ پیدا ہو رہی ہے۔ لالچ کا مطلب غلط چیزیں، غلط خیالات، غلط سوچ۔ تو یہ اس مرد کے دل میں جو غلط خیالات آ رہے ہیں، غلط سوچ آ رہی ہے، اس کا ذریعہ یہ بنی لچکدار آواز سے بات چیت کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کو، امہات المومنین کو اولین مخاطب بنایا، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی عورتیں اس کی مخاطب ہے کہ پرائے مردوں سے اولن تو بلا ضرورت بات چیت ہی نہ کرے، اور اگر بات چیت کرنے کی نوبت آئے تو بتکلف اپنی لچک کو ختم کر کے سیدھے سادھے انداز میں بات کرے، بلکہ تھوڑا لہجہ سخت کر کے بات کرے، تاکہ جو کمزور ایمان والا ہے اس کے دل میں بھی لالچ پیدا نہ ہو، غلط خیال پیدا نہ ہو۔ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض امہات المومنین تو وہ تھی کہ جب کبھی پرائے مردوں سے بات کرنے کی نوبت آتی، حالانکہ پردے کے پیچھے سے بات کرتی تھی، تو اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیتی تھی تاکہ وہ آواز میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور اگر کچھ لچک کا اثر ہو بھی تب بھی اس پردے کے حائل ہونے کے نتیجے میں باقی نہ رہے، اس کا اہتمام کرتی تھی۔ تو یہ حکم اولاً دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو، امہات المومنین کو، لیکن ظاہر ہے یہ حکم قیامت تک آنے والی تمام ہی عورتوں کے لیے۔ عورتوں کو اور بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہو گیا ہے، گھر میں حاکمانہ لہجہ اور پرائیوں کے ساتھ لچک والا لہجہ۔ تو فلا تحزن بالقول، باتوں میں لچک پیدا مت کرو، کہ کسی کے دل میں اگر کھوٹ ہے، مرض ہے، کمزوری ہے، تو اس کے دل میں لالچ اور غلط خیال پیدا ہو۔ جو مضبوط ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ تو غلط خیال سے اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن جو کمزور ایمان والا ہے وہ اس لچک والے لہجے کے نتیجے میں گندے خیالات میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک حکم تو یہ دیا گیا امہات المومنین کو کہ باتوں میں لچک پیدا کرنے سے بچو۔ دوسرا حکم دیا گیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں ہی میں قرار پکڑے رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، جاہلیت اولی کی طرح اپنے آپ کو گھروں کے باہر ظاہر مت کرو۔ جاہلیت اولی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولی سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر دوسری جاہلیت آنے والی ہے، اور وہ آ چکی جس میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج اس جاہلیت میں وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہے جو اسلام سے پہلے جاہلیت میں تھی۔ عورتوں کے اندر شرم کا نہ ہونا، اپنے آپ کو کھلے طور پر ظاہر کرنا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تقابل کیا جائے تو یہ جاہلیت ثانیہ جاہلیت اولی سے بڑھ جائے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے اسی وقت یہ خطاب کیا تھا اور پابند بنایا تھا ازواج مطہرات کو، اور اس کے بعد ثانیاً قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلو۔ یہ جو حجاب بالبیوت ہے، عورتیں جو پردے میں رہے گھروں کے نتیجے میں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور بلا ضرورت عورتوں کو واقعی میں نکلنا نہیں چاہیے، اور ضرورت کے موقع پر شریعت نے نکلنے کی اجازت دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت کی وجہ سے عورتیں نکلتی تھیں، قضاء حاجت کے لیے گھروں کے باہر جانا ہوتا تھا، نکلتی تھی۔ شوہروں کے ساتھ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین نکلی، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے امہات المومنین کا نکلنا ثابت ہے۔ تو ان ضرورتوں کی وجہ سے اگر نکلنا پڑے تو شریعت نے اجازت دی ہے عورتوں کو، لیکن دوسری آیت کچھ رکوع کے بعد اسی سورہ احزاب میں آنے والی ہے کہ جلباب کا، پردے کا پورا اہتمام کر کے نکلے۔ تو بہرحال یہ دوسرے حکم کا خلاصہ یہ بنا کہ بلا ضرورت تو عورتوں کو گھر کے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے، اور ضرورت کی وجہ سے اگر نکلتی ہے تو پردے کا پورا اہتمام کر کے نکلے۔ اب تو پردہ بھی اگر کرتی ہیں تو کتنے تو چہرہ ہی کھلا رکھتی ہیں، اور بن سور کر آج کل کی عورتیں نکلتی ہیں، اور برقع بھی پہنتی ہے تو برقعے بھی بڑے خطرناک۔ بعض مرتبہ تو وہ چہرے کے حسن سے برقعے کا حسن بڑھ جاتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دیکھنے والا چہرے کے بجائے برقعے پر زیادہ نظر کرتا ہے کہ عجیب و غریب برقع پہنا ہے۔
اور بعض عورتیں اس پر بھی مزید ستم کرتی ہے کہ باہر نکلتے ہوئے خوشبو چھانٹنے کا بھی اہتمام کرتی ہے. یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں جو حضرات ہیں ان کو اس طرف توجہ دے کر اپنے گھروں میں یہ بات پہنچانی چاہیے کہ بلا ضرورت نہ جائے، اور جائے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور خوشبو ہرگز لگا کر نہ جائے. عورتوں کو شریعت نے شوہروں کے لیے اور گھروں میں رہتے ہوئے خوشبو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ لگانی چاہیے. شوہر کی خاطر عورت کو خوشبو لگانی چاہیے اپنے گھر میں، لیکن جب باہر جائے تو اپنے آپ کو خوشبو سے بہت بچائے. روایتوں میں حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر کے باہر جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایسی ہے اور ایسی ہے. ایسی کا مطلب زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے. اتنا سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اور لفظ استعمال کیا ہے. اب آج ہم جس ماحول میں بالکل الٹا معاملہ ہے. گھروں میں تو اس طرح رہتی ہے کہ شوہر کو عطر کی شیشی نکالنی پڑتی ہے، اور باہر جب جاتی ہے تو خوشبو کا اہتمام کرتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ تاکید سے دیا کہ بلا وجہ گھروں کے باہر مت نکلو، اور جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آج دیکھ لیجیے یہ پردے کے، شریعت کے یہ پردے والے حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو کتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، کیسے کیسے قصے امت کے ساتھ ہو رہے ہیں. امت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے تک کی نوبتیں آ رہی ہیں. سب کے پیچھے بنیاد تو یہی بنی، پردہ نہ کرنا، شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنا. یہ دو حکم ہیں. تیسرا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، چوتھا حکم وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور پانچواں حکم وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے نبی کی بیویوں تم خصوصیت کے ساتھ تم تو اور بھی زیادہ نمازوں کے اقامت کا اہتمام کرو، نماز کے قائم کرنے کا، اور تم تو اور بھی زیادہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اور تم تو اور بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اہتمام کرو. یہ پانچوں حکم جیسے پوری امت کے لیے، لیکن ان کو مخاطب بنانے میں اور زیادہ اہتمام کہ تم کو تو ان احکام پر عمل کرنے کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1 باتوں میں لچک نہ ہو. نمبر 2 بلا وجہ گھر کے باہر نکلنا نہ ہو، اور بضرورت جانا ہو تو پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو، بغیر خوشبو لگائے جانا ہو. نمبر 3 نماز کو اس کے وقت پر اچھی طرح ادا کرنے کا اہتمام ہو. نمبر 4 زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہو. اور نمبر 5 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اہتمام. یہ 5 حکم اللہ تعالیٰ نے دیے پوری امت کے لیے، اور ان کو مخاطب بنایا زیادہ اہتمام کے لیے کہ تم کو تو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آگے ان اوامر کی لم بتائی کہ یہ ہم نے احکام اس لیے دیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھرانے والوں، یا مفسرین فرماتے کہ چاہے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب تھا، لیکن یہاں چونکہ ضمیر جمع کی ہے اور مذکر ضمیر ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اس لیے امہات المؤمنین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو دوسرے افراد ہیں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹی کی اولاد یعنی نواسے اور نواسیاں، وہ سب بھی داخل ہے. داماد وہ بھی داخل ہے. داماد بھی گھر کا آدمی کہلاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے ماتحت حضرات حسنین کو بھی جمع کیا، حضرت فاطمہ کو بھی جمع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جمع کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. اب وہ شیعہ فقط اسی روایت کو لے لیتے ہیں اور امہات المومنین کو نکال دیتے ہیں، حالانکہ امہات المومنین تو اس آیت میں صراحتاً مخاطب ہے اہل البیت میں. بہرحال تو باری تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، ہم نے تم کو یہ جو شریعت کے احکام دیے، بالخصوص یہاں جو 5 حکم دیے، یہ اس لیے دیے تاکہ تم سے گناہ والی گندگی کو ہم دور رکھیں اور تم کو تشریعی تطہیر سے نواز دیں. رجس عربی کلام میں گندگی کے معنی میں بھی آتا ہے، گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اہل لغت لکھتے ہیں کہ ہر وہ کام یا ہر وہ بات جو عقلاً اور نقلاً بری سمجھی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو برا بتایا، یا سمجھدار آدمی کی سمجھ اس کام کو، اس بات کو برا کہتی ہے، تو ایسی تمام باتیں، ایسے تمام کام جو برے ہیں، باتیں بری ہیں، کام برے ہیں، وہ سب کے سب رجس کہلاتے ہیں. یہاں مراد یہ لینا ہے گندگی کو، گناہ والی گندگی اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتے ہیں.
چنانچہ علماء نے لکھا ہے ان احکام پر اگر پابندی سے عمل کیا جائے، جیسا پانچواں تو بالکل اطاعت والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور عورتیں پردے کا اہتمام کریں، تو اغوائے شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں آدمی جو گناہ والی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس سے بچا لے گا۔ اور حضور کے گھرانے والوں کو بھی باری تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ احکام ہم نے دیے، اس پر پابندی سے عمل کرو، اغوائے شیطانی کے نتیجے میں آدمی جو گناہ میں مبتلا ہوگا اس گناہ میں مبتلا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی، تم سے یہ گناہ والی گندگی دور ہو جائے گی۔ اور یطہرکم تطہیرا، اور شرعی اعتبار سے تم پاک صاف رہو گے۔ شرعی اعتبار سے پاک صاف رہنے کا مطلب یہ گناہوں سے بچنا۔ اب وہ علمی بحث نہیں کرنی ہے، شیعہ لوگ وہ اس آیت کے نتیجے میں اہل بیت کو معصوم سمجھتے ہیں۔ معصوم تو صرف فرشتے ہیں اور اللہ کے انبیاء ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں، اور عصمت کا مطلب یہ ہوتا ہے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز ہے کہ گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن گناہ نہ کرنا، وہ محفوظ کہلاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا حاصل یہ نہیں نکلتا کہ تم سے گناہ ہو ہی نہیں سکے گا، تم نبی کی طرح فرشتوں کی طرح معصوم ہو جاؤ گے جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں۔ نہیں، گناہ کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں برکت یہ ہوگی کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آسانی سے آؤ گے نہیں، اور شیطان جو گناہوں میں مبتلا انسانوں کو کرتا ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، تو گناہ کر تو سکیں گے لیکن کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسی کو تطہیر تشریعی کہیں گے۔ باقی تطہیر تکوینی وہ تو انبیاء کرام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، باقی چیزیں تو علمی ہیں، یہاں اتنا کافی ہے۔ وہی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو خصوصیت کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تمہارے گھروں میں قرآن کی جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ ارشادات جو تمہارے گھروں میں بیان کرتے ہیں، اذکرنا، تم ان کو یاد کرو۔ اذکرنا کے مفسرین نے دو معنی لکھے اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یاد کرنے کا مطلب اس کو برابر یاد رکھو کہ قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے گھروں میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ اس پر عمل کرو۔ اور دوسرا وذکرنا کا مطلب یہ کہ اس کا تذکرہ کرو، یعنی دوسروں کے سامنے تذکرہ کرو۔ تمہارے گھروں میں جو آیتیں اتری تم دوسروں کو بتلاؤ، تمہارے گھروں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات جو تمہارے سامنے آئے ہیں وہ دوسروں کو بتلاؤ۔ چنانچہ امہات المومنین نے اس کا پورا اہتمام کیا۔ قرآن کی آیتیں تو ویسے حضور صحابہ کو بھی بتاتے تھے، لیکن جو ارشادات آپ نے ان امہات المومنین کے سامنے بیان کی ہیں، بہت سی خاص چیزیں بھی جو ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں، لیکن حضور کی ان بیویوں نے امت تک وہ چیزیں بھی پہنچائی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پہنچاؤ، امہات المومنین نے پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات حضرت عائشہ نے امت تک پہنچائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے ذخیرہ احادیث میں 50 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں روایت ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روایت ہے حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا علم تھا، آدھا علم کہا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے پاس محفوظ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے امت تک پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ تم اس کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے اور بڑا باخبر بھی ہے۔ کون ہمارے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، کون نہیں کرتا اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے بھی ہیں، خبر رکھنے والے بھی ہیں۔